خدا کے بہترین نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین کی سلامتی ہو۔ سلمان سیم سوشل میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جب پی ڈی ایم اقتدار میں آئی تھی تو میں نے یہ بات اس وقت بھی کہی تھی کہ یہ اقتدار تک تو شاید ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے رہیں، لیکن جیسے ہی ان کے اقتدار کا وقت ختم ہونے لگے گا، نزدیک آئے گا، تو ان میں لڑائی کا آغاز بھی ہو جائے گا۔ اب یہ لڑائی کی جو اصل وجہ ہے، ایک تو یہ آپ کو آج کے اپنے اس ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کر کے جس طریقے سے دونوں بڑے خاندانوں کو رگڑا لگایا ہے، تو اس سے یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ شاید وہ پی ڈی ایم کو چھوڑ دیں یا کوئی بڑا سرپرائز دے دیں، وہ مان جاتے ہیں جلدی۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک صفت ہے کہ وہ جلدی مان جاتے ہیں، لیکن وہ کچھ بڑا چیز اس دفعہ حاصل کرنے میں کامیاب ضرور ہو جائیں گے۔ ایک تو پی ڈی ایم کا وعدہ تھا کہ جب پی ڈی ایم کا حکومت آئے گی تو وہ انہیں صدر بنائیں گے، لیکن صدر کے لیے ان کے پاس نمبر گیمز کا ایک بڑا اہم معاملہ ان کے سامنے ہے، تو وہ نہیں کر پائے جو وہ کرنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے کوشش بھی کی گئی، مختلف الیکشن بھی کروائے گئے، لیکن انہیں اس طریقے سے کامیابی نہیں ملی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ناراضگی بھی جائز ہے، ظاہری سی بات ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے صدر بھی ہیں اور اس پوری جماعت کے اس وقت سربراہ بھی ہیں، تو ان سے پوچھ کر میٹنگ کرنی چاہیے تھی، لیکن اس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے دو بڑے رہنماؤں کے دو مختلف جو ہیں وہ ویوز جو ہیں وہ سامنے ہیں۔ ایک تو شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے انہوں نے واضح کی ایک بات کہ دیکھیں کہ بے شک وہ پی ڈی ایم کے صدر بھی ہیں اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ان کا حصہ بھی ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ آپس میں ملاقات نہیں کر سکتی، اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں اور بالکل ہو سکتی ہیں، تو انہیں آپس میں آپ مشاورت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر تو وہ کوئی مستقبل کے حوالے سے پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن نہ تو انہوں نے مستقبل کے حوالے سے کوئی پریس کانفرنس کی ہے، نہ کوئی ایسا کوئی لا عمل بتایا کہ جس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ غصہ کرے۔ اسی طرح قمر زمان کیرا صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے۔ قمر زمان کیرا صاحب نے بھی بڑی دلچسپ بات کی ہے، انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ملاقات کے حوالے سے، ہم بھی اگر ملاقات ہو بھی گئی ہے تو اس میں کون سا کوئی ایسا کوئی لا عمل بتا دیا گیا، پی ڈی ایم کا حصہ وہ ہے، ہم تو نہیں ہیں۔ یہ ایک عجیب سی بات وہ بھی کر گئے حصے کے حوالے سے، تو اس کے اوپر بھی اب کافی بحث جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اسی طرح اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے لوگ بھی میدان میں آ گئے، انہوں نے بھی پھر دیکھیں کہ جس طریقے سے پھر گفتگو کا آغاز کیا، سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ دیکھیں میں حکومت کو گرانا نہیں چاہتا تھا عدم اعتماد کے ذریعے، میں ان کو سڑکوں پر احتجاج کے ذریعے، لانگ مارچ کے ذریعے، مختلف طریقوں سے ہم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ذلیل کرنا چاہتے تھے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی انڈائریکٹلی وہ ایک بات وہ یہ ضرور کہہ گئے کہ انہوں نے پکڑ کے انہیں اور زیادہ مقبول کر دیا، اور ان چیزوں کا اعتراف بھی وہ کرتے ہوئے دکھائی دے کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے مجھے ماضی میں وزیر اعظم کے لیے، صدر کے لیے ووٹ بھی دیا ہے، تو دیکھیں میں پھر بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، اور کھڑا ہو کر میں نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا، اور جس طریقے سے میں نے ایک دباؤ بڑھانے کے لیے پورے معاملات دیکھیں ماضی میں جو انہوں نے جس طریقے سے لانگ مارچ کو نکالا، اور وہ وہی کر سکتے تھے، باقی نہ تو یہ بلاول بھٹو کا کام تھا، نہ تو مسلم لیگ نون کا کام تھا۔ ان کے لوگ آج بھی کہیں پہ بھی جلسہ کر لے تو ان سب سے زیادہ لوگ وہ یہی اکٹھے کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے لوگ چاہے وہ 1 لاکھ ہیں، وہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہ 1 لاکھ لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، تو کمٹمنٹ والے لوگ ہیں ان کے لوگ۔ تو اسی طرح انہوں نے اپنی ظاہر کہ ان کے ساتھ وفاداری کی باتیں بتائیں، اور کہا کہ اب دیکھیں یہ ہم سے چھپ کے الیکشن کے حوالے سے، الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے بھی، اور یہ بندر بانٹ جو بھی تقسیم کے حوالے سے بھی یہ الگ سے میٹنگیں کر رہے ہیں، تو یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے اوپر پھر مولانا صاحب نے بڑا سخت ریئیکشن دیا اور بڑی دھواں پریس کانفرنس بھی کی، اور صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کچھ جیسے میں نے ولاگ میں بتایا کہ فیض حمید صاحب کے حوالے سے بھی کچھ اہم باتیں کی۔ انہیں 3 آپشن دیے گئے کہ سسٹم کے ساتھ رہیں، آپ کو چیئرمین سینٹ بنانا چاہتا ہوں، میں آپ کو مستقبل میں ہمارے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں، تو بہت ساری باتیں ان کا میں نے ان تمام آفروں کو بھی ٹھکرایا، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر مجھے دھوکہ دے رہی ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ اب وہ شدید غصے میں ہے۔ اب پہلی تو بات میں نے کی کہ انہیں منا لیا جائے گا، کیونکہ ان کے اندر خاص بات یہ ہے کہ وہ مان بڑی جلدی جاتے ہیں، لیکن اس دفعہ اگر پی ڈی ایم اقتدار میں آتی ہے، جو کہ مجھے لگتا تو نہیں ہے، اگر وہ اقتدار میں آتی ہے تو اس دفعہ
وہ کچھ زیادہ مانگیں گے، اور وہ زیادہ کیا مانگیں گے اس کا اندازہ آپ کو چیئرمین سینٹ کے جو فیض حمید صاحب کی انہوں نے آفر کے حوالے سے بات کیا، تو اس سے اندازہ آپ کر لیں کہ اس دفعہ انہوں نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے وہ ایک بڑی آفر بھی لیں گے اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی کروائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ خدا حافظ۔